بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتی لوگ جو کامیاب ہوں گے ان کو کیا کیا ملے گا جنت میں۔ واٹ آر دے ریوارڈز دے ول ریسیو، کون کون سے ان کو اجر ملیں گے جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوگا، دنیا میں متقی لوگ ہوں گے۔ ان کے لیے حدائق و اعنابا، انگور ہوں گے اور بیلیں ہوں گی، وکواعب اترابا، اور ان کے لیے ہم عمر عورتیں ہوں گی یعنی حوریں ہوں گی، وکأسن دہاقا، پھر چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور پھر آگے ان کو سننے کو کیا کچھ ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب جو زمین آسمان کا رب ہے اس وقت اس سے کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا۔ اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح فرشتے صف در صف ٹھہرے ہوں گے، جبریل امین بھی آئے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا موقع کس کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو پرمیشن عطا فرمائیں گے، اور کافر و مشرکوں اور شیطان کا کیا حال ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کرتے ہیں تفصیل سے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان للمتقین مفازا، ان بے شک للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، ان دا رائٹ ٹونس مفازا، سکسیس، جو متقی لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے جنت ہوگی، جیسا کہ ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فائز ہو جانا، کسی عہدے پر کامیاب ہو جانا، تو اردو میں تھوڑا سا استعمال ہوا یہ لفظ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو متقی لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جب کامیاب ہوں گے what are the rewards they will receive۔ حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے، گارڈنز ہوں گے، و اعنابا، اور انگوروں کی بیلز ہوں گی، گریپس جسے کہتے ہیں، اتنے گچھے لٹک رہے ہوں گے ہر جگہ پر، کہ جنت کے باغات ہوں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو انگور ہوگا جنت کا وہ اتنا ہوگا کہ اس کو اگر ایک میاں بیوی بیٹھ کر کھائیں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو سائز ہوگا وہ ایک ڈھول کے برابر ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگائیں ڈھول کا کتنا بڑا سائز ہے، اور اس سائز کا اگر آپ کو ایک انگور مل جائے تو کتنے دیر میں آپ ختم کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو حدائق کیا ہوگا کہ وہاں پر اعنابا، انگور ہوں گے، باغات ہوں گے، وکواعب اترابا، اور ان کی ہم عمر عورتیں ان کو دی جائیں گی وہاں پر، جو نیک ہوں گے، پیروکار ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے، جنہوں نے دنیا میں اپنی نظر کی حفاظت کی ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان کو اسی کے مطابق ان کا اپوزٹ جینڈر دیا جائے گا، اور اللہ کے ہاں ان کو بہت ریوارڈ ہوگا۔ تو اس لیے سب سے بڑا کام آج کل کے اس پرفتن دور میں اپنی نظر کی حفاظت کرنا، جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی وہ بچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو کی گارنٹی میرے ذمہ ہے، تو ون از اپنی نظر کی حفاظت، اور دوسری اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ پہلی جب آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو باقی آٹومیٹک ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہم عمر عورتیں ہوں گی، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، یعنی ان کو پیش کیے جائیں گے مشروب، یعنی جس گلاس میں ان کے لیے شراب ہوگی، اور وہ جنت کی خالص شراب ہوگی، شراباً طہورا ہوگی، کوئی عام شراب نہیں ہوگی، تو ان کو بھرے ہوئے کپ پیش کر دیے جائیں گے، اور ان کو ایک اور مقام پر بھی ہے خوبصورت عورتیں اور خوبصورت لڑکے پیش کریں گے، اس قسم کے جام نیک اور متقی لوگوں کو۔ بس قیامت کا انتظار کرنا ہے اور نیکی کے اوپر گامزن رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے بڑی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قیامت میں ہم سب کو نوازیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نو واٹ ول دے ناٹ ایکسپیرئنس ان جنہ، اب کون سی ایسی چیز ہوگی جو انہیں نہیں ملے گی۔ لا یسمعون، ناٹ دے ول ہیئر دیر ان فیہا، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں سنیں گے جیسا لغون، اینی وین ٹاک، کوئی بھی لغو بات، کوئی بھی بری بات، غیبت کوئی بات، کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے، ولا کذابا، نہ ہی کوئی جھوٹ اس میں سنا جائے گا ان کو، بالکل پاک صاف ہوگی جنت، کسی قسم کا کوئی جھوٹ، کوئی چغلی جس سے انسان کو تکلیف ہو، کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا why are they receiving all this، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کو کیوں ملے گا یہ بدلہ سارا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں دیا جائے گا ان کو، جزاء، یہ ریوارڈ ہے، اللہ فرما رہے ہیں جزا ہے، یہ بدلہ ہے، من ربک، فرام یور لارڈ، آپ کے رب کی طرف سے، عطاء، عطیہ ہے، ایز اے گفٹ ہے، حسابہ، اکارڈنگ اکاؤنٹ ٹو، یعنی حساب ہے تمہارا جو تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے، یہ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کے ساتھ مل کر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، ریوارڈ ہے۔ اور یہ ریوارڈ تمہیں کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
Who has the power to give such a reward? رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات وہ رب ہے، وہ لارڈ ہے، وہ پالنے والا ہے. السماوات جو رب ہے آسمانوں کا، والارض جو ارتھ کا، وما بینہما جو درمیان میں ہے آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کا رب ہے. الرحمن the most gracious ہے. لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون نہ کوئی کلام کر سکے گا منہ اس رب سے، خطابا خطاب کرنا. تو اس رب کے سامنے قیامت کے دن کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کسی میں اتنی پاور نہیں ہوگی کہ وہ ایڈریس کر سکے، اللہ سے بات کر سکے. ہاں اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ بات کر سکیں گے، لیکن جن کو ہم اجازت دیں اور وہ بات بھی سچ کریں. سو کیا ہوا اس آیت نمبر 31 سے 37 کا مطلب کہ متقی لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جنت میں باغات ہوں گے، انگور ہوں گے اور شہد کی اور دودھ کی نہریں ہوں گی. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنات تجری من تحت الانہار قرآن میں کتنا استعمال ہوا ہے. پھر ان کے لیے ہم عمر عورتیں ہوں گی جو ان کو دی جائیں گی. وکأسا دہاقا اور پھر چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، یعنی بیٹھے ہوں گے گو تکیے پر، قالینوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کو جام پیش کیے جا رہے ہوں گے دودھ کے اور جنت کی خالص شراب کی جو مہر بند ہوگی. ختام ہو مسک جس کو کہا گیا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بھی ایسی چیز ایکسپیرینس نہیں کریں گے اس میں جو دنیا میں کیا کرتے تھے، جن سے یہ ہارٹ ہو جاتے تھے، جن سے ان کو پریشانی ہو جاتی تھی. نہ کوئی لغو بات ہوگی، نہ کسی قسم کا جھوٹ ہوگا، ایک اعلیٰ ہی ماحول ہوگا. سبحان اللہ. اور اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کو دیا جا رہا ہے ان کے رب کی طرف سے ایز اے گفٹ، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کی مان کے آئے تھے. اور وہ اللہ کون ہے؟ جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اس وقت اللہ سے کلام بھی کوئی نہیں کر پائے گا سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ حکم دے. ٹھیک اسکرین شاٹ، تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. اور پھر اب آخر میں دیکھیے یوم جس دن یقوم قائم ہونا، کھڑا ہونا، اینڈ دے ول اسٹینڈ، اور روح اسپرٹ یعنی جبرائیل امین بھی اللہ کے سامنے اس وقت کھڑے ہوں گے. والملائکہ اینجل اور فرشتے بھی. سبحان اللہ. اللہ کے سامنے جو ہے وہ صف در صف کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی اور روح الامین یعنی جبریل امین بھی ہوں گے. تو یہ سارے ٹھہرے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے صف در صف ان روز میں، یعنی قطاروں میں ٹھہرے ہوں گے. جیسے چیف اینڈ کمانڈر ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے اس کا دستہ اور وہ سارے لوگ. تو قیامت میں یہ فرشتے صف در صف ٹھہرے ہوں گے اور جبریل امین ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا لا یتکلمون، ناٹ دے ول اسپیک، کوئی بھی نہیں بول سکے گا اس وقت اللہ کے سامنے. ہاں مگر اللہ نے فرمایا الا مگر من اذن لہ الرحمن، جسے پرمیشن دے الرحمن the most gracious رب، وقال اور وہ کہے اینڈ ہی said what is correct. یعنی اللہ اگر کسی کو حکم دے گا اور حکم اس کو دے گا جو اگر سچ بات کہے. تو اللہ کے سامنے کسی کی مجال ہے کہ کوئی غلط بات کہہ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیں گے سوائے ان کو جن کو اللہ اجازت دے اور وہ بات بھی سچ کرے. جیسے قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، ہماری زبان، ہمارے کان کہ انہوں نے گانے سنے تھے، آنکھیں گواہی دیں گے انہوں نے بد نظری کی تھی، پاؤں کہیں گے یہ غلط چل کے گئے تھے. تو کان ہر چیز ہماری گواہی دے گی اس وقت. تو اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو کوئی نہیں بول سکے گا سوائے جس کو اللہ اجازت دے. اور پھر اللہ نے فرمایا ذالک الیوم الحق، دیٹ the day of true، یہ وہ برحق دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اوپر کی آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں جن کو یہ نہیں مانتے تھے. مختلفون کلا سیعلمون، تو ان کو کہا جائے گا یہ وہ دن ہے جس میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، اب مانو. اب کیا ہوگا جب تمہارے سروں پہ پانی گزر چکا ہے؟ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. فمن شاء اتخذ، بس چاہیے کہ بنا لے اتخذ ٹھکانہ الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا ریٹرن پلیس. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اس رب کو ابھی سے راضی کر دیں. اگر کسی نے ناراض کیا ہوا ہے، اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، روزے جنہوں نے چھوڑ دی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ برحق دن ہے. اور اسی میں تم میں سے چاہیے کہ جو اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنانا چاہے
تو بنا لے کیونکہ آگے جو ہے وہ بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اِنَّا اینڈ وی انذرناکم ہے وارنڈ یو، ڈرایا تھا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں عذابًا پنشمنٹ قریبا نیئر کے، اتنے قریب کے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے، اگر تم ایمان لانا چاہو تو لا سکتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے چاہیے کہ جو ٹھکانہ بنانا چاہے وہ جنت کی طرف بنا لے، اور جو نہیں بنانا چاہتا تو ظاہر ہے اس نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جنت اور جہنم کے راستے تمہیں بتا دیے، تم میں سے چاہیے کہ جو جنتوں کی طرف اپنے ٹھکانے بنائے، اور جو نہیں بنا سکتا تو وہ کیا کرے، پھر آگ میں ہی جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آخری آیات میں یوم دا ڈے، جس دن ینظر المر دیکھے گا المر مین ما قدمت یداہ وٹ ہیو سینٹ فورتھ ہز ہینڈ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا بھیجا تھا، اس کے ہاتھوں کی کون سی کمائی تھی، کیا اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی۔ ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، کیوں؟ کیونکہ انسان اگر کماتا ہے، نیک کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، ہاتھوں سے فزیکلی پرفارم کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے نا۔ تو اس لیے برے کام جو کرے گا تو قیامت دن وہ اپنے ہاتھوں کو حسرت سے دیکھے، کاش میں نے ان ہاتھوں سے نیک اعمال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا ہوتا، نیک اعمال کیے ہوتے۔ اور کیا کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کیا کہے گا اینڈ ول سے ڈسبلیور یا لیتنی او آئی وش، اے کاش، کافر کہے گا اے کاش، یا لیتنی کنت ترابا آئی ور ڈسٹ، کاش کہ میں ڈسٹ ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا، میں ختم ہو جاتا اور مجھے یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا۔ تو قیامت کے دن کافر حسرت کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان بھی اس وقت کہے گا کاش کہ میں مر جاتا، مٹی ہو جاتا، لیکن مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو ان جہنمیوں کو جلتا ہوا دیکھے گا۔ لیکن چونکہ یہ ماسٹر مائنڈ تھا تو سب سے پہلے اس کو جھونکا جائے گا، جس سے آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ کنکلوژن رہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے اور جبریل امین بھی صف در صف ٹھہرے ہوں گے اللہ کے سامنے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اس رب کے سامنے مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے۔ اور ذالک الیوم الحق، اور اللہ جواب دے دے گا یہ وہ برحق دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اب بھی موقع ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تم میں سے کوئی بنا لے ٹھکانہ اپنے رب کی طرف، چاہے اسے جنت مل جائے، اگر نہیں تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ کیوں کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں قریب کے عذاب سے، عذاب آنے والا ہے۔ یوم ینظر، جس دن دیکھے گا انسان کہ ما قدمت یدا، کیا اس نے بھیجا اپنے ہاتھوں سے آگے۔ ویقول الکافر، اور ڈسبلیور کافر کیا کہے گا، جو الذی ہم فی مختلفون میں شروع میں آپ نے پہلے لیکچر میں پڑھا کہ وہ اس وقت شک میں پڑا ہوا ہے کہ کب آئے گی قیامت، جنت جہنم ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو اب تو انجوائے کرو۔ تو اس وقت کافر یا لیتنی او وش آئی ور ڈسٹ، وہ کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میں مر جاتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس لیے اگر آپ بھی ڈھلا رہے ہیں کسی کام کو کہ کل سے نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کل سے قرآن شروع کروں گا یا کروں گی، تو بڑے خسارے والی بات ہے، کل کسی کا نہیں آتا۔ جن کو موت آتی ہے ان کی بھی دن ایسے ہی شروعات ہوتی ہے جیسے آج ہماری اور آپ کی ہوتی ہے، ان کو کوئی پہلے سے نہیں پتہ ہوتا کہ موت آنے والی ہے، جلدی جلدی میں تیاری کر لوں، کچھ پڑھ لوں، نہیں، ہمیشہ اویئر رہیے کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب آ گئی موت تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر انسان کہے گا کاش میں دنیا میں چلا جاتا، اللہ فرمائے گا نہیں، اب ہو چکا جو ہونا تھا۔ تو اس لیے اب بھی جب تک سانس ہے تو چانس ہے، تو اس لیے اس سانس کے ہوتے ہوئے چانس کا فائدہ اٹھائیے اور اللہ کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لیجئے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بتائے گا اس لیکچر میں آپ کو کون سی آیت سب سے اچھی لگی اور کس کی آپ کو سب سے اچھی سمجھ آئی، اور جس کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اس کو ایڈریس کر دیں۔ اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا بڑا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔